نزول ہوتا ہے اور انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مشکلات درپیش ہو جاتی ہیں، عین اسی وقت جب مصیبت آتی ہے بندہ صبر کا دامن تھام لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا مستحق ہوتا ہے، اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مصیبت کو دور بھی بسا اوقات کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اس مصیبت سے انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ صبر کا بدلہ ہم جانتے ہیں کلام الہی کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اس کا بدلہ جنت ہے۔ دعا کریں بار الہ مصائب و مشکلات پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اور اس کا بدلہ جو جنت ہے ہم سب کو عنایت فرمائے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا، اسلامک سینٹر طائف کا، اور بالخصوص ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ والی صاحب کا، جو ہمارے سینئر ہیں، ہمارے قائد اور مقتدا ہیں، پیشوا ہیں الحمدللہ۔ جس وقت ہم نے طائف کا نام بھی تاریخ میں پڑھا تھا، یہاں آئے نہیں تھے، اس وقت سے دعوت تبلیغ میں یہاں مصروف ہیں۔ آپ نے یہاں کی زمین کو ہموار کیا اور یہاں کی سرزمین کو دعوتی ماحول کے انداز میں فراہم کیا۔ الحمدللہ آج مہیا ہے میدان، اور ہم لوگ سب مل کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، دعوت کا کام یہاں سے کافی بہتر انداز میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمارے انجم بٹ صاحب اور جتنے بھی مشارکین ہیں یہاں پر آئے ہیں، سب لوگ شکریہ کے حقدار ہیں۔ آپ سب کا، آپ تمامی حضرات کا مشکور ہیں۔ آپ یہاں آئے صرف دین کی محبت میں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگانے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس کو پرونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سننے کی، حق بات سننے کی توفیق دے، اور حق بات پر ہی عمل کرنے کی توفیق دے۔ حق بات پر عمل کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں اللہ تعالیٰ تردد نہ دے۔ بہت سے لوگ تردد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم حق پہ عمل کریں گے تو سوسائٹی ہمیں کیا کہے گی، گھر والے ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا تانا دیں گے۔ یہ تردد اور یہ انسان کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو حق قبول کرتے کرتے رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، حق نہیں قبول کر پاتا۔ جیسے بہت ساری مثالیں آپ جو ہے کفار قریش کی لے لیں، سرداران قریش بہت سارے نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج بھی وہ مثال موجود ہے جن کی زندگی گزرتی ہے شرک اور بدعت میں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سعودی عرب میں کتاب و سنت کے عامل ہو گئے تو گھر والے کیا کہیں گے، وہاں بھی کہیں گے، تانا دیں گے، ریالی کہیں گے ریال لے کے یہ اپنا دین اور مذہب بیچ دیا ہے، اپنا ضمیر کا سودا کر لیا۔ اور یہ بات ہے ابھی بھی اپنے سماج میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں حق بات کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اسے دولت نہیں دیتا، اسے امیری نہیں دیتا، اسے زمین اور جائیداد نہیں دیتا، اسے حسن اور خوبصورتی نہیں دیتا، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی دولت دین کی سمجھ ہے۔ جسے دین کی سمجھ آ گئی وہ فقیر اور قلاش کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب کو پڑھے گا تو سمجھ پائے گا۔ اللہ کی کتاب پڑھے گا تو عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ بیدار ہوگا۔ اور اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو اس بات کی سمجھ کی توفیق نہ دے تو پیسے والا اور امیر دولت مند کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے سامنے اس کی بھی مثال ہے، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، یہودی ہیں، مستشرق ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، نصرانی ہیں، آتش پرست ہیں، خلاؤں میں سفر کر رہے ہیں، ہواؤں میں تیر رہے ہیں، راکٹ اور جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے خود بنایا ہے، ایسی سی ٹیکنالوجی لانچ کر رہے ہیں، انسان کی عقلیں حیران ہو رہی ہیں، اور اللہ کو نہیں پہچان پا رہے، اللہ کو نہیں پہچان پا رہے، اپنے خالق کو نہیں پہچان پا رہے، جس نے اسے عقل دی، اس کی عقل کا جو خالق ہے اپنے خالق کو نہیں پہچان پا رہا ہے، تو کیا خاک انسان ہے، کیا خاک انسان۔ تو اللہ کی توفیق سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں تمہید میں بات لمبی کر دی، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کی سمجھ دے، اور دین کی جب سمجھ آ جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔
میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث مسلم شریف کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کو پسند فرما لیتا ہے جو بندہ متقی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. یہ ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر ہے ہم اپنے دل میں اپنے خالق کا تصور پیدا کریں اور صرف اسی سے ڈریں. آپ یہ تصور کریں کہ اس کے علاوہ کوئی ذات نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی ذات اللہ کے بغیر آپ کو بال برابر رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کے بغیر کوئی بال برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کو ایک پیسہ ایک حلالہ نہیں دے سکتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یہ تقویٰ کی تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں اور اللہ نے جو نازل کیا ہے وحی الہی ہے، جو منزل من اللہ ہے، قلب محمد پر اللہ تعالیٰ نے جس کتاب الہی کو نازل فرمایا ہے اس کتاب پر عامل ہو جائے، اس پر عمل کریں. اور جو تھوڑی روزی، جو تھوڑی سی دنیا، جو تھوڑی سی زندگی کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اس پر قانع ہو جائیں، صابر شاکر ہو جائیں، اور والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کریں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ زندگی چھوٹنے والی ہے، یہاں کی زندگی چند گھڑیوں کی ہے، یہاں پر ہم مسافر ہیں، یہ دار فانی ہے، ہماری زندگی فنا ہونے والی ہے، ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ایک ہی ذات اس دنیا میں باقی رہنے والی ہے. آخرت کا تصور پیدا کر کے آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کے لیے توشہ اختیار کریں. تو یہ تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے. اور اس تقویٰ کی کل جتنی ضرورت تھی آج کہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں، پرفتن دور میں، برائی کے دور میں، جہاں آنکھ کھولتے ہیں تو برائی ہے. جتنی دیر آنکھ بند ہوتی ہے ہمارے ذہن میں گناہوں کا تصور نہیں ہوتا. آنکھ کھلتی ہے، گھر سے قدم باہر بھی نہیں نکالتے ہیں، اپنے بستر پر ہوتے ہیں اور گناہوں کا تصور اسی وقت سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میرا ٹاپک ہے، تنہائی کے اندر جو گناہ ہوتا ہے، تنہائی کے اندر انسان جن گناہوں کا رسیا ہو جاتا ہے یا جن گناہوں کے سمندر میں خود کو ڈبا لیتا ہے، اس قدر ڈبا لیتا ہے کہ وہ سارے گناہ ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو ڈبانے کے لیے کافی ہیں. تنہائی میں ہم ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسے ایسے جرم کرتے ہیں، آج سے صرف چند سال پہلے ایسے گناہوں کا تصور نہیں تھا. تو آنکھ کھلتی ہے، گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوب جاتے ہیں، گناہوں کے تصور میں اور خیالوں میں ہم چلے جاتے ہیں. صرف آنکھ کھلنے کی دیر ہوتی ہے. آج سے پہلے گناہ کرنے کے لیے چلنا پڑتا تھا، پلاننگ بنانی پڑتی تھی، سیٹنگ کرنی پڑتی تھی اور بہت کچھ کرنا پڑتا تھا. ابھی کچھ نہیں، ایک موبائل ہاتھ میں ہے اور ساری دنیا ہے، سارا جرم ہے، ہر قسم کے ذہن کو لذت پہنچانے کا سامان ہے. اس موبائل کے اندر دنیا جہان کی برائی ہے، وہ بھی ایک سیکنڈ کے کلک پر، ایک سیکنڈ کے کلک پر انگلی ٹچ کرنے پر دنیا جہان کی برائی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہ تنہائی کا گناہ. آپ کی بیوی کو بھی آپ پتہ نہیں ہے کہ جو شادی شدہ ہے، تو جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اکیلے زندگی گزار رہے ہیں یا بیوی سے الگ رہ کے سوتے ہیں، بیوی کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارا شوہر کس جرم میں گرفتار ہے، کون کون سی برائیوں کا رسیا ہے، کتنے عورتوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، کن کن عورتوں سے فحش گفتگو کر رہا ہے، کس کس سوشل میڈیا پہ کہاں کہاں اس کی آئی ڈی، لڑکی بن کر لڑکا بن کر، تصویروں کو بدل کے، اپنا بھیس بدل کے، اپنی زبان بدل کر کے، اپنے انداز اور اسلوب کو چینج کر کے کہاں کہاں اب کس کس وادی میں کھویا ہوا ہے، بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے. تو اس زمانے میں خاص طور سے ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے
جس کے اندر تقویٰ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ نے جن اعمال کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی بجاوری کر کے اللہ کا خوف محسوس کریں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، بندگی کر کے بھی خوف محسوس کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ نہیں، اور ہم معمولی نیکی کر کے نازاں اور فرحاں ہو جاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ماشاء اللہ ہم حاجی ہو گئے، ہم نمازی ہو گئے، ماشاء اللہ ہم نے 20 عمرے کی ہیں، 20 سال سے طائف میں ہم الحمدللہ ہم نے 50 عمرے کیے۔ فخر ہوتا ہے ہمیں اپنے عملوں پر، جبکہ ہمارے اسلاف ڈر محسوس کرتے تھے، عمل کر کے بھی خوف محسوس کرتے، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں ہمارے عملوں میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا ہو، عجب، نفس کا غرور اور فخر آ گیا ہو، اور ہمارا عمل رائع اور برباد ہو جائے۔ ایک پیاری حدیث جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، ہماری آنکھوں کی طاقت سلب کر لینے والی، دل اور سکون، دل کا سکون ختم کر دینے والی اتنی ہوش ربا حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ایسی قوموں کو، ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اعمال تیما پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ تیما پہاڑ کی مثال دی کہ وہ قومیں، وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، دینی اعتبار سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو غرق و غبار بنا دے گا، دھواں بنا دے گا، زمین بوس کر دے گا، ضائع اور برباد کر دے گا۔ کتنے کیسے اعمال کو؟ پہاڑ جیسے اعمال کو۔ تیما پہاڑ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ اتنے نیک ہوں گے، ان کے پہاڑ جیسے عمل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ہباء منثورا، ان کے عملوں کو اللہ تعالیٰ راکھ کی طرف اڑا دے گا، ہواؤں اور فضاؤں میں تحلیل کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، غالباً وہ صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ پہچان بتائیے اللہ کے رسول، پہچان بتائیے، ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان قوموں میں سے ہونے سے ہم رکنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم ان قوموں میں سے ہو جائے جن کے عملوں کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا دیتا ہے۔ بتائیں، پہچان بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہم اخوانکم، تمہارے وہ بھائی ہیں، تمہیں جیسے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، انسانوں میں سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، اور تمہاری نسل کے ہیں، تمہارے جنس کے ہیں، آدمی ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، تمہاری شکلوں کے ہیں، اور یہ لوگ سامنے بڑی نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، مالا جپتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب فارغ تنہائی پاتے ہیں، جب تنہائی پاتے ہیں، اکیلا پن پاتے ہیں، تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، تنہائی میں وہ چیزیں کر بیٹھتے ہیں اور وہ چیزیں کرتے ہیں، اس کے گناہوں کے رسیاں ہیں۔ یعنی دو لفظوں میں یہ کہیں، ایک لفظوں میں، ایک جملے میں، کہ وہ تنہائی میں گناہوں کے رسیاں ہیں اور ظاہر میں وہ نیکوکار ہیں، ظاہر میں وہ نیکوکار ہیں اور باطن میں وہ برائیوں کے رسیاں ہیں۔ ایسے لوگوں کے پہاڑ جیسے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بکھیر کر رکھ دے گا۔ کیا یہ حدیث ہمارے لیے عبرت نہیں؟ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے نصیحت نہیں؟ بڑی نصیحت، اور خاص طور سے جس ایج میں، جس ڈارک ایج میں، جس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس ایج کو روشن خیالی کا زمانہ کہا جاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ کہا جاتا ہے، ایجادات اور اکتشافات کا دور کہا جاتا ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں تو برائی خوبصورت انداز میں ہمارے پاس آ رہی ہے۔ برائی اتنے اچھے لبادے میں، اتنے خوبصورت کپڑے میں، پہناوے میں برائی ہمارے پاس آ رہی ہے جیسے لگتا ہے وہ برائی بھی نہیں ہے۔ برائی کو دین کے لبادے میں لپیٹ کر، خوشبودار بنا کر، مزین کر کے ہمارے اوپر پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سے معصوم مسلمان، بہت سے معصوم لوگ برائیوں کو دین سمجھ کے بھی کر رہے ہیں، اور تنہائی میں جو ہمارا حال ہے، اللہ کی پناہ، تنہائی کو ہم پاکیزہ بنائیں۔ تنہائی کو کمال وہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم اچھا بنیں،
کمال اس میں نہیں کہ لوگوں کے سامنے مالا جپیں، کمال اس میں نہیں کہ لوگوں کے سامنے آ کر نماز پڑھ کے دکھا دیں، مدیروں کو اور اپنے کفیلوں کو، مولاناؤں کو، عالموں کو ہم دکھا دیں نماز پڑھ کے۔ کمال تو اس میں ہے کہ رات کی تنہائی میں جب بستر چھوڑنا ہمارے نفس پر شاق گزرتا ہے، کمال تو تب ہے جب آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کمال تو تب ہے جب پاس بیوی ہوتی ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، نرم بستر ہوتا ہے، مناسب موسم ہوتا ہے اور مناسب مکان اور جگہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان بستر کو ترک کر دیتا ہے، بستر کو چھوڑ دیتا ہے، رات کی تنہائی میں رب کی بندگی کے لیے اٹھ کر جاتا ہے۔ کمال تب ہے، یہی اصل بندگی ہے۔ ہم نے تو آج ہر چیز میں دکھاوا کر دیا، ہر شے میں دکھاوا، ہر چیز میں صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، عبادت، ہر شے میں آج ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا۔ ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، ضرورت کی اگر چیز دکھانے کے لائق ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج ہمارے جلسے محفوظ نہیں، اس کے اندر دکھاوا، ساری چیزیں ہر جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا، سوتے کیسے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، جلسے کیسے ہو رہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، ہم بندگی کیسے کرتے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، کیسے روزے رکھتے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، حج عمرہ کیسے ہوتا ہے، مکمل پوری عبادتیں نشر ہو رہی ہیں، ساری چیزیں دنیا کے سامنے آؤٹ ہو گئی۔ ہماری وہ کون سی عبادت ہے جو رب کے لیے ہم نے کیا، اکیلے میں کیا، کون سی عبادت؟ ساری چیزیں بے پردہ ہو گئی ہیں، ہماری ساری عبادتیں، سارے اعمال تو آؤٹ ہو چکے، سارے اعمال آؤٹ ہو چکے۔ ہمارا کوئی ایسا عمل ہم یاد کریں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور محاسبہ کریں اپنے نفس کا، اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، حاشیے ذہن میں خیال دوڑائیں کہ آخر ہمارے پاس کوئی بھی ایک عمل ہے جس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تنہائی میں کیا تھا۔ گناہ تو بڑے ہیں، دامن بڑا پڑا ہے، پورا دل کالا ہو چکا ہے تنہائی کے گناہ سے، دل کالا ہو چکا ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ نے سفید بنایا تھا وہ دل گناہوں کے کرنے کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، گناہوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے آج کالا پڑ چکا ہے۔ کوئی ایک بھی عمل ہے ہمارے پاس جو رب کو دکھا سکے باراللہ ہم نے تنہائی میں کیا تھا، اے رب ذوالجلال یہ نیکی ہم نے چھپا کے کی تھی، تیری رضا کے لیے کی تھی، کوئی نیکی ہم ٹٹولے، گناہ تو بڑے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا، یوم تبلی السرائر، ایک وہ دن ہوگا جس دن بھید کھول دیا جائے گا، راز فاش ہو جائے گا، انسان کے سارے چھپے ظاہر کر دیے جائیں گے، وہ چیزیں جن کو راز کہی جاتی ہیں، بیوی نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، ماں نہیں جانتی، بیٹا نہیں جانتا، گھر والے نہیں جانتے، دوست و احباب نہیں جانتے، دنیا والے نہیں جانتے، سارے راز کو اللہ تعالیٰ فاش کر دے گا۔ یوم تبلی السرائر، ایک وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سارے راز کو فاش کر دے گا۔ کیا کہنے ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں تو مسکین تھے، بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے، پیبند لگے ہوئے، کھانے کو صحیح غذا نہیں، سونے کو صحیح بستر نہیں، زندگی کے عیش و عشرت سے محروم، خوبصورتی سے محروم، دولت سے محروم، زندگی کی آشائشوں سے محروم اور زندگی کے عیش و عشرت سے محروم لوگ کہتے ہوں گے یہ بڑا مسکین ہے، کچھ نہیں ہے، گھر ٹوٹا ہے، کپڑے نہیں ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، کوئی سبب اور اسباب نہیں ہے، یہ شخص قلاش ہے، مفلس ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں ہے، یتیم ہے، بے کس مجبور۔ جب بھید کھولا جائے گا، یوم تبلی السرائر، جب بھید کھولا جائے گا کیا ہوگا؟ اس کے دامن سے نکلے گا یہ شخص تنہائی میں رب کو یاد کرتا تھا، یہ شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، یہ شخص تنہائی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین عبادت رات کی عبادت ہے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر طاقت رکھتے ہو تو اس لمحے میں، جس لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، جاگ کر اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ پھٹے لباس والا انسان جب راز فاش کیا جائے گا، اس شخص کے دامن میں نکلے گا کہ تنہائی میں رب کی عبادت کرتا تھا، کسی نے دیکھا نہیں، رب دیکھ رہا تھا، کسی نے جانا نہیں، رب جان رہا تھا، کسی تو پتا نہیں، اللہ کو سارا معلوم تھا، تنہائی میں آنکھوں سے آنسو جاری کر رہا تھا،
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت نیچے آ جائے گا اور آدمی اپنے گناہوں کے بقدر شرابور ہوگا پسینے میں، اس وقت تلاش کرے گا ٹھنڈی چھاؤں، اے سی تلاش کرے گا، ہوا، ٹھنڈی ہوا تلاش کرے گا، سایہ دار درخت تلاش کرے گا، کوئی مکان، کوئی چھت تلاش کرے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اللہ کے عرش کا سایہ موجود ہوگا. وہ سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ 7 قسم کے لوگوں میں سے 3 قسم کے لوگ تقریباً تنہائی کی بندگی والے ہیں. ایک وہ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک ایسا مرد ہے، جوان ہے یا مرد ہے، انسان ہے، آدمی ہے، ایک خوبصورت عورت، منصب والی، جاہ اور مرتبے والی، دعوت دیتی ہے برائی کی، بدفعلی کی. وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، برائی کر لوں میرے اوپر کوئی رجم کی سزا نافذ نہیں ہو سکتی ہے، میں بچ سکتا ہوں، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، لیکن رب دیکھ رہا. انی خاف اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، جو انی خاف اللہ کا نعرہ لگایا. ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ خوف عبادت ہے. اگر کوئی شخص اللہ سے زیادہ کسی بندے سے ڈر جائے، میں پہلے بھی کہا نا، بہت سارے لوگ حق بات کو قبول کرنے میں تردد میں پڑ جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی. یہاں پر بھی ایسی چیز ہوتی ہے، حق قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی شخص اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈر جائے دین کے معاملے میں، تو وہ شخص شرک میں واقع ہو گیا، کیونکہ عبادت چھوڑ دیا. تو تنہائی میں دیکھیں ایک شخص اللہ کا خوف محسوس کر رہا ہے، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. ایک دوسرا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے چھپا کے کرتا ہے. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کا بائیں ہاتھ جانتا ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. ایک ایسا شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس طور پر مدد کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی دائیں ہاتھ کی حرکت، اس کے اعمال کا پتہ نہیں چلتا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ کون آدمی ہے جو چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے، چھپ کر کے صدقہ دے رہا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، چھپ کے صدقہ کر رہا ہے. اور ایک تیسرا شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کی پکڑ سے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے لگ جاتا ہے. اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں. کون سا قطرہ ہے؟ ایک وہ ہے جو مجاہد بن کر، غازی بن کر اللہ کے راستے میں اپنے جسم سے لہو کا قطرہ بہاتا ہے. اللہ کو یہ قطرہ بڑا محبوب ہے. اور ایک وہ قطرہ ہے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، اس کی خشیت میں گناہوں پر شرمندہ اور شرمسار ہو کر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. اللہ کو یہ قطرہ بہت پسند ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا دنیا کے فقیر اور مسکین کی، جس کو آدمی مسکین سمجھتا ہے، جس کو آدمی قلاش سمجھتا ہے، دنیا کا لاچار آدمی، پاؤں کی ٹھوکر سمجھتا ہے، نہ کبھی سلام کرتا ہے، نہ کبھی اپنے دسترخوان پر دعوت دیتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس سے ملتا ہے، نہ ہی اس کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کا آمنا سامنا تک نہیں کرتا. ایسے مسکین کا جب خزانہ کھولا جائے گا، اس کے خزانے سے نکلے گا، اس نے رات میں رویا تھا، اس نے رات میں توبہ کی تھی، اس نے رات میں رب کی عبادت کی تھی، اس نے رات میں قرآن کی تلاوت کی تھی. بیوی کو بھی نہیں بتایا، باپ کو بھی نہیں بتایا، ماں کو بھی نہیں خبر کی، کسی کو نہیں بتایا، رب کی بندگی کی چھپ کے. اور ایک تو وہ آدمی ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، دولت سے مالا مال ہے، خوبصورتی کا خزانہ ملا ہوا، دنیا کے سارے مناصب، سارے عہدے، ساری کرسیاں، ساری نعمتیں اس کے حصے میں آ گئی ہیں.
اور دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ شخص بڑا کامیاب ہے، یہ شخص بہت ہی زیادہ کامیاب ہے، بڑا کامیاب۔ یوم تبلی السرائر، جب پوٹلی کھولی جائے گی، جب انسان کا راز فاش کیا جائے گا، تب جب اس کے رشتہ دار ہوں گے، لوگ ہوں گے، اقربا ہوں گے، دوست و احباب ہوں گے، گھر والے ہوں گے، جب اس کا خزانہ، اس کا سر، اس کا بھید کھولا جائے گا، پتہ چلے گا اپنی دولت سے عیاشی کیا تھا، نائٹ کلب میں گیا تھا، پتہ چلا تھا اس نے دولت سے زناکاری کی تھی، پتہ چلے گا اس نے دولت سے شراب پیا تھا، پتہ چلے گا اس نے دولت سے حرام کاری کی تھی، اس نے دولت کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، چوری کر کے، غبن کر کے، دھوکہ دے کے، رشوت کے ذریعے، حرام کاری کے ذریعے اور ناجائز طریقے سے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سے ہمیں ڈرنا ہے جس دن ہمارا راز فاش ہوگا۔ تو کمال، میں کہہ رہا تھا، کمال اس میں نہیں کہ لوگوں کو دکھا کے عبادت کریں، کمال کس میں ہے؟ چھپ کے بندگی کریں، اللہ کو جب یاد کریں تنہائی میں یاد کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، رب راضی ہو جائے گا۔ تو میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا تھا، بات ہی میں بہت ساری باتیں نکل گئی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں بیان کر رہا تھا، ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے، اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الغنی، اپنے اس بندے کو بھی محبوب بناتا ہے جو مالدار ہے۔ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کہتے ہیں جو انسانوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں سے سوال نہ کرے، بھیک نہ مانگے، سائل نہ بن جائے، در در لوگوں کے دروازے پر جا کر مانگنے کی کیفیت چھوڑ دے۔ غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس پر قانع ہو جائے، صابر ہو جائے۔ اور میں نے تقویٰ کی تعریف میں بھی بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے اس پر صبر کر لے، یہ تقویٰ میں سے، اسی پر قانع ہو جائے، محنت کریں۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، محنت کریں، اپنی پیشانی کا پسینہ بہائیں، رات دن محنت کریں اور ترقی کر کے ترقی کے منازل طے کر لیں۔ اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن جائز طریقے سے محنت کریں، حلال روزی کمائیں، روزی ہماری پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو مالدار وہ ہے جو محنت کر کے حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، اپنا منتخب اور پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اور آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت بیان کی، الخفی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے عملوں کو چھپاتا ہے، یعنی اپنے عمل میں ریا سے بچتا ہے، اپنے عمل میں شہرت سے پرہیز کرتا ہے، اپنے عمل میں دکھاوے سے بچتا ہے، اپنے عملوں میں دکھاوے کی جو مقامات ہیں، دکھاوے کی جو جگہیں ہیں جس سے ریا جھلکے، جس سے ریا اور نمود کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہو، ان مقامات اور ان جگہوں سے وہ بچتا ہے۔ اپنا وہ بندہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اپنے عمل کو چھپا کے کرتا ہے، اپنی بندگی کو مخفی طور پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ ایسا ہی بندہ بننا چاہیے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعض لوگوں نے اس حدیث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن شیخ البانی نے کہا کہ یہ مرفوع روایت نہیں، یہ موقوف روایت ہے اور یہ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم عمل صالح کی کرنے کی طاقت رکھتے ہو چھپ کر کے، تو چھپ کر کے عمل صالح کرو، دکھا کر کے نہیں، اگر اس کی طاقت رکھتے ہو تو۔ اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں، کئی سال عبادت کرتے رہے، گھر میں بیوی کو معلوم نہیں ہوا، کئی سال تک روتے رہے اللہ کی یاد میں، گھر میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ایسی بندگی ہونی چاہیے، ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ اس پر کسی کو اطلاع نہ ہو سکے، اس پر کسی کو معلومات نہ ہو سکے۔ ایسی بندگی کریں جس سے ہمارا دل بھی مطمئن ہو کہ ہم نے کیا۔ تو آج جو زمانہ ہے دکھاوے کا، جلسے دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں، دین کے کام دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں، تقریریں دکھانے کے لیے ہو رہی ہیں، بندگی